سوال آیا ہے کہ حدیث کرتاس کے بارے میں مولوی اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی غلطی تھی، جب نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے تو پھر کس حق سے منع کیا کچھ لکھنے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسحاق جھالوی صاحب جو تھے یہ ختم نبوت کے ڈاکو اور رافضی تھے۔ ختم نبوت کے ڈاکو، ان کا یہ عقیدہ ہے، باقاعدہ انہوں نے بول کر بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت دائمہ ہے، قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اور قادیانیوں نے ایک نبی مانا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو کیا ہوئے؟ وہ کافر ہو گئے۔ جو کہے کہ بے شمار نبی آئے ہیں، بلکہ ایسے الفاظ کہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پہلوں سے بھی کئی شان میں بڑے ہوئے ہوں گے بعد والے، اندازہ کریں۔ اس لیے ایسا شخص جو مسلمان ہی نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اس کو کیا حق ہے بولنے کا؟ اگلی جو بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا بھی کہ تم کاغذ قلم نہ لاؤ۔ انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ چونکہ آیت نازل ہو چکی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، ہو گیا تھا نا دین مکمل، کوئی رہ تو نہیں گیا تھا، دین مکمل ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیماری میں ہے، شدید تکلیف میں ہے، تو آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے پاس حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی وحی ہمیں کافی ہے، موجود ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے تو ضرور تکلیف دینی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ استاذ بیمار ہو، امتحان کے وقت میں وہ کہے کہ چلو میں فلاں سبق تمہیں دوبارہ نہ پڑھا دوں، تو ہم کہیں گے استاد جی آپ بیمار ہیں، ہم نے سبق پڑھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم پیپر میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ تکلیف نہ کریں اس حالت میں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیم یہی بات کی کہ ہمارے پاس دین و شریعت مکمل ہو کر پہنچ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہے، تو آپ کو اور تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ نے روکا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ کیوں جی؟ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کہاں تھے؟ ادھر ہی تھے نا، تو لے کیوں نہیں آئے کاغذ قلم؟ اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی وہی موقف سمجھ آیا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، ورنہ علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر کسی سے ڈر جاتا؟ شریعت نازل ہونی ہے، نبی پاک کا حکم ہے، وہی آنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانی تھی، حالانکہ ادھر کہتے ہیں جی غدیر خم کے موقع پر لکھوا دی تھی۔ بھئی لکھوا دی تھی تو دوبارہ کیا بتانا تھا؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے صریح الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک دو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ میں لکھواؤں، میں لکھوا دوں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اپنے بھائی، اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے میں لکھوانا چاہتا ہوں، بلاؤ۔ لیکن بلانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، فرمایا کہ رہنے دو عائشہ، رہنے دو۔ کیوں؟ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مجھے یہ یقین ہے کہ نہ اللہ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہے، نہ مسلمانوں کو کوئی منظور ہوگا، نہ اللہ کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہے، نہ مومنوں کو منظور ہے۔ مومنوں کو ابو بکر کے علاوہ خلیفہ بلا فضل کوئی منظور ہے؟ مومنوں کو کوئی نہیں منظور۔ یہی لکھوانا تھا، دوبارہ آپ نے پھر ارادہ کیا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ رائے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ پھر ملتوی کر، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا اللہ کا حکم نازل ہونا ہو، نبی